الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے، ہمیں اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے، وہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس دین کے لانے والے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا، سب سے پہلے مکہ معظمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے مشن کو آگے لے کر چلے، اپنے دین کے کام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اپنی دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور جیسے بھی حالات آئے کبھی حالات سے گھبرائے نہیں. آخر کار مکے کے ظالموں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جبریل امین کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ اور نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اب وہ مکے سے ہجرت کر جائیں اور مکہ چھوڑ کر کے وہ مدینہ چلے جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کو چھوڑنے پر، اس شہر کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے، آمادہ نہیں ہوئے، بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں فکر مند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پہلے اپنے صحابہ کرام کی ساری جماعت کو رخصت کر دیا کہ آپ لوگ جو ہے مکہ چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں چلے جائیے، وہاں پر آپ قیام کر لیجئے، وہاں پر آپ قیام پذیر ہو جائیے، اور وہاں پر جا کر کے آپ اپنا دین کا کام شروع کیجئے. اور اپنے ساتھ صرف اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا اور کہا: ابھی ہم نہیں جائیں گے، ہم مکے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مکے ہی میں رہیں گے، مکے ہی میں دین کا کام کریں گے، مکے ہی میں دین کی تبلیغ کریں گے. تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اب آپ بھی ہجرت کر جائیے، اب آپ بھی ہجرت کر جائیے مکہ چھوڑ کر کے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ہم کو بھی مکہ چھوڑنے کا حکم مل گیا ہے، آج ہم کو بھی مکے سے ہجرت کرنے کا حکم مل گیا ہے. اب ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، اب ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف کوچ کریں گے. اب جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں مکے سے، اور نکل کر کے راستے میں چل رہے ہیں، صحرا میں چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور چلتے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور ہمارے نبی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور اسی اثنا کے دوران، اسی سفر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عمل کرنا شروع کر دیے کہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ جاتے ہیں، تو جو ہے کبھی چلتے چلتے ہمارے نبی کے بائیں جانب آ جاتے ہیں. پھر کچھ دور چلتے ہیں کہ چلتے چلتے ہمارے نبی کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ دور چلتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے آگے پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ماجرا دیکھ کر پریشان ہوئے اور کہا: ابو بکر، آخر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کبھی میرے آگے چل رہے ہیں، کبھی دائیں طرف چل رہے ہیں، تو کبھی بائیں طرف چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، اور کبھی پھر اچانک آگے پہنچ جا رہے ہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو ہمارا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. ان کا کیا جواب تھا
کیا ان کی محبت تھی، کیا ان کا عشق تھا، کیا ان کی جو ہے ہمارے نبی سے اخلاص اور محبت تھی۔ کیا کہا، یہ حضور مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آپ پر کوئی پریشانی آ جائے گی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، میں سفر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، تو مجھے کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ وار سب سے پہلے ہمارے سینے پہ لگے اور آپ کو کوئی خراج تک نہ پہنچے۔ اور کبھی مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر کہیں بائیں طرف سے حملہ نہ، دائنی طرف سے حملہ نہ کر دے، تو میں آپ کے دائیں طرف آ جاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر دائیں طرف سے دشمن حملہ کرے تو وہ تیر سب سے پہلے ہمارے اوپر لگے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر ہمارے دل کے اندر کبھی یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، تو میں آپ کے بائیں طرف آ جاتا ہوں کہ دشمن جب آپ پر حملہ کرے، جب آپ پر حملہ آور ہو تو وہ تیر، وہ زخم جو لگے وہ سب سے پہلے ہمیں لگے اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جب دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ کرے تو وہ وار جو ہو، سب سے پہلا جو وار ہو، سب سے پہلا جو اس کا حملہ ہو وہ ہمارے اوپر ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں آگے اور پیچھے دائیں بائیں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم جو نکلے ہیں، ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں نکلے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں سفر کر رہے ہیں، اللہ ہمارا نگہداشت ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کوئی دشمن ہمارا بال باکا نہیں کر سکتا ہے، کوئی دشمن ہمارے سامنے زیر نہیں ٹک سکتا ہے، کوئی دشمن ہم کو زیر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اس مشن کو لے کر کے چلے ہیں، ہم اس دین کو لے کر کے چلے ہیں، ہم کو وہ دین عطا کیا گیا ہے جس کے بارے میں جو ہے دنیا کی سارے دین اور سارے مذاہب تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو دین اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے اس امت کو اور ہمیں لے کر کے بھیجا ہے اور اس امت کے تک ہم کو جو پہنچانے کا کام دیا ہے، آگے اس دین کو جو لے کر کے چلے گا، جو اس مشن پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر ظالموں کے شر سے اس کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ابو بکر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، آپ سفر کرتے رہیے۔ کیا محبت تھی، کیا عشق تھا ان کا کہ بتائیے ایک کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو تکلیف پہنچ جائے، ایک کانٹا چبھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، دائیں بائیں کرتے پھر رہے ہیں اور ایک دم بے چین ہیں۔ اور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر کے اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، اپنے شہر کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں تجھے چھوڑنے کا تو میرا دل نہیں کر رہا، میرا چھوڑنے کا تو دل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میرا بچپنا یہاں پر گزرا ہے، میں یہاں پر کھیلا کودا ہوں، میں نے میری یہاں پر بہت ساری یادداشتیں یہاں سے ہماری وابستہ ہیں، بہت ساری یادگار ہماری یہاں پر چھوٹ رہی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم کے آگے مکہ میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا، اللہ کا اگر حکم ہوگا تو میں نے سب کچھ چھوڑ دوں گا، اے مکہ تیری حفاظت اللہ کرے گا، اے مکہ والو تمہیں اللہ ہدایت دے، میں تم پر لعنت و ملامت نہیں کر رہا، میں تمہارے لیے بددعا نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ سب ناسمجھ ہے، ہمارے نبی نے ان کے لیے بددعا نہیں کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور وہاں پر اپنا دین کا کام شروع کیا۔ اور آج وہی مکہ جس مکے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں، اتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، اتنا دین کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑی، آج وہی مکہ دین کا مرکز بنا ہے، جس کے بارے میں ساری دنیا کے مسلمان اس کو اپنا کعبہ مانتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان سارے اختلافات کے باوجود ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، سارے اختلافات، سارے مسلک کے اختلافات کے باوجود، آپس میں رنجشوں کے باوجود، لڑائی جھگڑے کے باوجود، اگر جب بات آ جاتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں۔